السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ آج بھی صبح کا آغاز میری نماز سے ہوا۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ ہر روز جو ہے وہ لوگ نماز سے ہی شروع کرتی ہے، تو یہ آج میں آپ کو اپنی نماز کی سٹوری بتاتی ہوں۔ شادی سے پہلے میں نماز پڑھتی تھی، شکر الحمدللہ، لیکن کنٹینیوسلی نہیں پڑھتی تھی۔ کبھی شروع کر لی، جب کنٹینیو کرتی تھی تو 6 مہینے سال نہیں چھوڑتی تھی، اور جب چھوٹ جاتی تھی تو پھر مہینوں تک نہیں پڑھتی تھی، اور یہ اسی طرح رہی۔ اس کے بعد میری شادی کے بعد میں نے پھر کنٹینیو کی نماز، الحمدللہ پھر صحیح طریقے سے پڑھتی رہی۔ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، اذہان۔ پھر اس کے بعد میری نماز بالکل چھوٹ گئی۔ یعنی آپ کو پتہ ہے، جو بھی شادی شدہ عورتیں ہیں وہ تو میری بات سے بہت ریلیٹ کریں گے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ بار بار یورن کرتے ہیں، اور مڈل کلاس گھروں میں اوبیسلی اتنے پیمپر تو ہوتے نہیں ہیں، ہم اتنے افورڈ نہیں کر سکتے کہ صبح و شام ہم پیمپر ہی لگائیں۔ تو اس وجہ سے جو تھا وہ میری نماز جو تھی وہ بالکل ہی چھوٹ گئی۔ ایون کہ فجر کی نماز کے لیے بھی مجھ سے نہیں اٹھا جاتا تھا۔ میرے ساس سسر مجھے بڑا انسسٹ کرتے تھے کہ تم پہلے ساری نمازیں پڑھا کرتی تھی، اب ایک دم سے تم نے چھوڑ دی ہے، صبح اٹھ کے نماز پڑھا کرو، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں مجھے اتنا ٹف لگتا تھا، جیسے میرے بس میں نہیں، ایسے مجھے فیل ہوتا تھا، کیونکہ 5 ٹائم کپڑے چینج کرنا مجھے بڑا ہی مشکل لگتا تھا۔ اور اس وجہ سے پھر میں نے جو ہر ڈرامے پکڑی گئی، مجھ سے نہیں ہوا، میں سوئی رہتی تھی، اور ایسے ہی کرتے کرتے آلموسٹ 2 سال گزر گئے۔ پھر اللہ پاک نے مجھے دوسرا بیٹا دیا، اورحان۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح یہی روٹین رہی کہ نماز کنٹینیو نہیں ہو رہی تھی، اور دل میں ڈر تھا، یہ نہیں کہ دل نہیں کرتا تھا، ڈر تھا، لیکن جیسے بندہ ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی۔ اس کے بعد جب میرے ہسبینڈ مجھے یہاں پہ لے کے آئے تو میں نے وہیں پہ ٹھان لی تھی کہ اب بس میں نے ادھر گئی نا تو میں نے نماز شروع کر دینی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے اب میرا بیٹا بھی تقریباً 1.5 سال کا ہو گیا تھا، اور جب میں یہاں پہ آئی تو یہاں پہ آ کے بھی 2-3 ماہ تک مجھ سے نماز نہیں پڑھی گئی، بس ایسے گدھے گھوڑے بیچ کے سو جاتے تھے۔ لیکن ارادہ تھا، نیت تھی، دل ملامت ہوتا تھا، بس پھر نیت بنائی پکی، اور آہستہ آہستہ سے پہلے ظہر کی نماز شروع کی، عصر کی پڑھنا شروع کی، یعنی دن میں 2 نمازیں پڑھ لیتی اور باقی چھوڑ دیتی۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سے ایک نماز کر کے میں نے 4 نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ یعنی ابھی بھی فجر کی نماز جو تھی وہ مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی تھی، وہ میں قضا پڑھ لیتی تھی، اور یہی سمجھتی تھی کہ میں نے 5 نمازیں پڑھ لی ہیں۔ ایک دن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہ کیا تم نمازیں پڑھتی ہو، فجر کی نماز سے تم پڑھتی نہیں ہو۔ میں نے کہا وہ میں قضا پڑھتی ہوں، مجھ سے فجر ٹائم نہیں اٹھا جاتا۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اٹھا کرو، پڑھا کرو۔ پھر اس کی یہ بات میرے دل کو لگی۔ پھر 1-2 دن تک میں ٹرائی کرتی رہی، مجھ سے نہیں اٹھا گیا، الارم لگاتی رہی، لیکن نیند بندے پہ ہمیشہ حاوی رہتی ہے۔ لیکن جب نیت پکی ہونا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر میں اٹھی 3-4 دن بعد فجر کے ٹائم، پھر ایسے میں نے اپنی روٹین سیٹ کی، فجر کی نماز پڑھی۔ پھر میرے دل میں ہوتا تھا میں تہجد پڑھنا شروع کروں۔ تہجد ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی خوبصورت لاڈلی نماز ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنا سکون دیتی ہے دل کو۔ اور یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب بغیر کسی ڈسٹربنس کے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری دل کی باتیں کر سکتے ہیں، اور اپنی ساری دعائیں منوا سکتے ہیں۔ تو پھر تہجد بھی میرے لیے آسان نہیں تھی کنٹینیو کرنا، اس کے لیے بھی بہت ٹائم لگا، اور لیکن الحمدللہ جو ہے یہ میں نے کنٹینیو کر لی۔ بس اپنی نیت کو سٹرونگ رکھے، اگر آپ کی نیت آپ کی پکی ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں نے ناشتہ وغیرہ خود بھی کر لیا تھا، بچوں کو بھی ناشتہ کروا لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا گھر کے کام کر لوں، آج کچن میں بڑا زیادہ میس تھا۔ رات کو میرے ابو بھی برتنوں والی ٹوکری لگا کے گئے تھے، اسٹیل والی،
اس سے پہلے نا پلاسکٹ کی تھی ٹوکری، تو وہ سلیب کے اوپر ہی پڑی رہتی تھی، بہت زیادہ جگہ گھیرتی تھی، تو کام کرنے میں نا ذرا مجھے مشکل ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وہ سیمنٹ وغیرہ کافی گرا ہوا تھا، اور برتن بھی نہ چاہتے ہوئے اتنے زیادہ اکٹھے ہوئے، رات کے برتن نہیں ہیں یہ سارے برتن جو ہے، یہ صبح کوئی اکٹھے ہوئے، کچھ برتن فریج میں ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوئی تھی تو وہ میں نے نکالیں، اور اس وجہ سے یہ اتنے زیادہ برتن ہو گئے۔ اچھا نا، شادی سے پہلے نا میں بالکل بھی کام نہیں کرتی تھی، جب میری امی تھی نا تو میری امی مجھے بہت کم کام بلکہ کرنے ہی نہیں دیتی تھی، جب وہ بیمار تھی تو اویسلی مجبوراً مجھے کرنا پڑتا تھا، مجبوراً تو نہیں کہوں گی، لیکن کیوں کرنا پڑتا تھا، اویسلی ان سے ہوتا نہیں تھا، اور میں سب سے بڑی تھی تو پھر بھی زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی، صرف کھانا بنانا میرا یہی کام ہوتا تھا۔ اور جب میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ہم سب 3 بہنیں ہم اور 3 بھائی ہیں، ماشاء اللہ سے بہنیں ہم بڑی ہیں اور بھائی چھوٹے ہیں، تو امی کی ڈیتھ کے بعد نا فائنینشلی بہت زیادہ کرائسس میں جا رہے تھے ہم، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں نا اسکول میں اسٹڈی سٹارٹ کر دوں، اسکول میں پڑھانا شروع کر دوں۔ میں نے اپنی اسٹڈی چھوڑ دی تھی جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، میری دونوں بہنوں نے بھی اسٹڈی چھوڑ دی تھی، میں نے BSc کی اور میری چھوٹی بہنوں نے دونوں نے سمپل FA کیا، کیونکہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا، بڑا مشکل لگتا تھا گھر کو سنبھالنا، بھائی چھوٹے تھے، ہر چیز کو مینیج کرنا بڑا مشکل تھا، اور ساتھ میں اسٹڈی کنٹینیو کرنا پاسبل نہیں تھا، تو میں نے نا اسکول میں جاب سٹارٹ کر دی۔ جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہ ہمارے گاؤں میں تھا، دا سٹیزن فاؤنڈیشن، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، TCF کے نام سے بڑا مشہور ہے۔ یہ اسکول میں نا ٹیچنگ کرنی اتنی آسان نہیں ہے، یہاں پہ رورل ریگولیشنز بہت ہیں، TG کے اکارڈنگ پڑھانا تھا جو کہ اچھی چیز ہے، لیکن جو مشکل چیز تھی وہ تھا پلانر لکھنا، جو کہ مجھے بڑا مشکل لگتا تھا، ہر سبجیکٹ کا علیحدہ ہر لیکچر کا اپنے پلانر لکھنا ہے، تو نا میں اتنا تھک جاتی تھی، اور بچوں کو پڑھانا سب سے مشکل کام ہے دنیا کا، میرے سر میں درد رہنی، جب میں گھر آتی تھی نا میرا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، میری دونوں بہنیں بیچاری وہ گھر میں ہوتی تھی، وہ کوئی جاب نہیں کرتی تھی، تو وہ سارا دن کام کرتی، اور اگر وہ مجھ سے غلطی سے بھی کہہ دیتی نا کہ یہ کام تم کرو تو میں لڑ پڑتی تھی آگے سے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو، تم دونوں ویلی گھر میں یہ کام بھی نہیں کر سکتی، میں جاب کرتی ہوں، بچوں کو پڑھاتی ہوں، اتنا مشکل ہے، اور میں نے پلانر لکھنا ہوتا ہے، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو میری جو چھوٹی بہن تھی نا جو برتن دھوتی تھی، کچن میں کام کرتی تھی، تو وہ ہمیشہ مجھے بد دعا دیتی تھی کہ تم نے نا آگے جا کے برتن ہی دھونے ہیں، اور اس کی ایسی بد دعا لگی کہ واقعی شادی کے بعد میرے حصے میں برتن ہی آئے، اور میں نے بہت برتن دھوئے۔ میں اس سے نا آج بھی بڑا اعتراض کرتی ہوں کہ تمہاری کالی زبان ہے اور تم اس ٹائم پہ ایسی نہ باتیں کرتی تو شاید، لیکن اوبیسلی یہ عورتوں کا یہ سمجھ لیں کہ کمپلسری کام ہے، اگر یہ نہ کریں گے تو پھر کیسے چلے گا، یہ تو ہر عورت جو ہاؤس وائف ہے اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، میں نہ برتن دھوتی تھی نہ کپڑے، ایک دفعہ نا مزے کی بات بتاتی ہوں، میری سسٹر نا دونوں میری خالہ کے پاس چلے گئی رہنے کے لیے، میرے بھائیوں کو چھٹیاں تھیں تو میری آنٹی نے کہا ان کو نا میرے پاس چھوڑ دو، وہ وہاں چلے گئے، آلموسٹ 3 ہفتے رہ کے آئیں، پیچھے گھر میں اور میرے ابو ہی تھے، تو نا ابو کپڑے مانگتے رہے، میں دیتی رہی، کپڑے ختم ہو گئے، اوبیسلی جو مڈل کلاس گھر ہوتے ہیں ان میں ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ بہت آپشنز ہوں اور بہت کپڑے ہوں اور رپیٹ نہ ہوتے ہوں جلدی، کپڑے تھے تو کچھ ہی دنوں میں وہ ختم ہو گئے، جب ابو نے مجھ سے دوبارہ کپڑے مانگے تو میں نے نا لٹھے اور کاٹن کے سوٹ دیے، جو گھر میں تو یا کام پہ تو نہیں پہن سکتے، تو میرے ابو نے کہا مجھے نا دوسرے گھر والے کپڑے دو، وہ کیوں نہیں دے رہی، میں نے کہا ابو جی میں نے مشین ہی نہیں لگائی کپڑے دھونے والے، میرے ابو نے میری طرف غصے سے دیکھا، اور میری پھر جو عزت افزائی ہوئی، جو میری انسلٹ ہوئی، لیکن پھر بھی میری بہن نے 3 ہفتے کے بعد آ کے مشین لگائی۔ آپ میری ہر ڈرامے کی جو ہے نا وہ سنے داستانیں، میں ایسی تھی، میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا اچھے طریقے سے سوائے ایک صفائیوں کے، وہ میں اسکول جانے سے پہلے بس اچھی بری کر دیتی تھی، بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں، مجھے مشین چلانی نہیں آتی تھی کپڑے دھونے والی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، پتہ نہیں کیسے چلاتے ہیں، کیسے ٹائم سیٹ کرتے ہیں، یہ سب کام میں نے شادی کے بعد ہی کرنا شروع کیے،
شادی کے بعد ہی مجھے ہر چیز کی جو ہے وہ سمجھ آئی. اور برتن بھی شادی کے بعد جب میں دھوتی تھی نا تو اکثر برتنوں کے ساتھ صابن لگا رہتا تھا اور مجھے ڈانٹ پڑتی تھی کہ اچھی طریقے سے برتن دھویا کرو، تم صحیح طریقے سے برتن نہیں دھوتی. تو میرے خیال میں نا بیٹیوں کو یہ کام لازمی سکھایا کریں. اور باتوں میں میرا ولاگ اینڈ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا آج.